یہودی اور بنی اسرائیل ایک ہی مطلب ہے اس ورڈ کا؟ رائٹ؟ نو، بلکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ڈیلی ہم سارے ہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اور بنی اسرائیل ان دونوں ہی ورڈز میں بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام فلسطین، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، ادھر پہلی بار آباد ہوئے، جدھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، اسماعیل اور اسحاق۔ تورات میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم دونوں کو گریٹ نیشنز، عظیم قومیں بناؤں گا، اور تم دونوں کی اولاد بہت زیادہ نمبرز میں ہوگی۔ اسماعیل فلسطین کو چھوڑ کر مکہ میں آباد ہوئے، لیکن اسحاق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ پیلسٹائن میں ہی رہے۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعقوب تھا، جسے اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان ساروں کے نام یہ تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام ان 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے، جس کی وجہ سے باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے بہت جیلس ہوتے تھے۔ پھر آگے جو ہوا وی آل نو دیٹ، اور یوسف علیہ السلام ایجپٹ کے وزیر اعظم بنے، رولر بنے، اور کچھ ہی سالوں بعد ہر طرف بھکمری آنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اپنے 12 بھائیوں کو پیلسٹائن سے نکال کر اپنے ساتھ ایجپٹ میں آباد کر لیا۔ دھیرے دھیرے یوسف علیہ السلام اسرائیل اور ان کے 12 بیٹے ایجپٹ کی ہر فیلڈ میں پھیلنے لگے، بزنس، ٹریڈ، ایگریکلچر، سب میں بہت طاقتور اور اسٹرانگ ہونے لگے۔ جس طرح آج بھی یہودی جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی سب سے طاقتور کمیونٹی بن جاتے ہیں۔ ایجپٹ میں بنی اسرائیل کی طاقت سے گھبرا کر دھیرے دھیرے فرعون نے ان پر ظلم کرنا شروع کیا، اور آخر میں سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ لیکن 400 سال بعد اللہ نے انہی 12 قبیلوں میں سے ایک کے قبیلے لیوی کی اولاد میں سے ایک کو چنا، جس کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر دیا اور ان ساروں کو اپنے ساتھ فلسطین کی طرف لے گئے۔ اور اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ فلسطین پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اور یہ اتنی سخت بات انہوں نے اس لیے کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں اس وقت جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بچپن سے ہی فرعون کی غلامی میں ہی بڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جسم ہی نہیں بلکہ ان کی سوچ بھی غلاموں جیسی بن گئی تھی۔ مطلب بالکل ایک بے غیرت قوم بن چکے تھے، جس پر اللہ نے انہیں 40 سال تک اس ڈیزرٹ پہ رہنے کی سزا دی۔ 40 سال ہی کیوں؟ کیونکہ ان 40 سالوں میں بنی اسرائیل کی پرانی جنریشن جو فرعون کی غلامی میں بڑی ہوئی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور ایک نئی جنریشن موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بالکل آزاد سوچ کے ساتھ بڑی ہوئی، اور آخر بنی اسرائیل کی اس نئی جنریشن نے پیلسٹائن اور یروشلم کو فتح کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل فلسطین پر بہت سالوں تک رہے، لیکن پھر انہیں دوبارہ وہاں سے نکال دیا گیا، جس پہ اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے یہودا کی اولادوں میں سے ایک پیغمبر چنا، داؤد علیہ السلام، ڈیوڈ، جنہوں نے یروشلم پر دوبارہ حملہ کر کے اسے فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی مسجد، ایک ٹیمپل بنایا۔ اب بنی اسرائیل کا سب سے طاقتور قبیلہ یہودا کی اولاد بن چکی تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کا تعلق یہودا کے قبیلے سے تھا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رہوبوم اپنے والد کی طرح جینیس نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان 12 قبیلوں میں بہت ہی سخت لڑائی شروع ہو گئی، اور آخر سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے اپنے آپ کو یہودا قبیلے سے آزاد کر دیا اور ایک نئی امپائر بنائی، دی کنگڈم آف اسرائیل، اور صرف 2 قبیلے یہودا اور بنیامین اپنی جگہ پر ہی رہے۔ بنی اسرائیل کی انہی لڑائیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا نیو اسیرین امپائر کی شکل میں، جنہوں نے سیریا سے فلسطین پر حملہ کیا اور کنگڈم آف اسرائیل ان 10 قبیلوں پر قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل کے سارے کنگڈم کو بالکل تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اپنی جان بچا کر فلسطین سے ہر طرف بھاگ گئے۔ اس کے بعد اسیرین امپائر نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت یہودا قبیلے پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے فتح نہیں کر سکے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے پیلسٹائن چھوڑ کر بھاگ گئے، اور ان میں سے بہت سارے یوفریٹس دریائے فرات کے ایسٹ میں آباد ہو گئے، اور آہستہ آہستہ ان کا ریلیجن اور کلچر
बिल्कुल बदल गया और दुनिया में बनी इजराइल के पुराने रिलीजन पर सिर्फ 2 ही कबीले बाकी रह गए, यहूदा और बिन्यामीन का कबीला। लेकिन इन पर हुकूमत यहूदा कबीले की थी, जिससे इन दोनों कबीलों का नाम यहूदा पड़ा और आज तक इन्हीं यहूदा कबीलों की वजह से हम इन सारों को यहूदी कहकर पुकारते हैं और इन्हें यहूदी ही बुलाना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी यहूदी हैं ये बनी इजराइल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सिर्फ 2 कबीलों की औलाद है, बाकी सारे 10 कबीले ये इलाका छोड़कर जा चुके हैं। अब थ्रू आउट द ईयर्स दुनिया में बहुत सारे कबीलों ने ये दावा किया कि उनका ताल्लुक बनी इजराइल के उन्हीं 10 कबीलों में से है जो गायब हो चुके हैं। लेकिन दुनिया में एक कौम ऐसी है जिसका क्लेम सबसे भारी है और जिसे बहुत सारे यहूदी भी बनी इजराइल का हिस्सा समझते हैं, पठान। आज से 400 साल पहले पहली बार मुगल सल्तनत के बादशाह जहांगीर के दौर में पहली बार इस बात का जिक्र हुआ कि पश्तून कबीला असल में बनी इजराइल का हिस्सा है और यहूदियों की किताब में भी लिखा है कि बनी इजराइल के 10 कबीलों में से लोग दरियाए फरात के ईस्ट में आबाद हुए। और बहुत सारे यहूदी स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि पख्तून कबीलों का वे ऑफ लाइफ बिल्कुल यहूदियों से मिलता जुलता है और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, सो सब्सक्राइब। बनी इजराइल के 10 कबीले गायब होने के बाद सिर्फ 2 कबीले बाकी रहे और उनकी हुकूमत भी ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि पैलेस्टाइन के पास इराक में एक बहुत बड़ी एम्पायर बन चुकी थी, जिसके बादशाह बख्त नसर ने फलस्तीन पर हमला करके यहूदियों को भी खत्म कर दिया और इन सारे इलाकों को भी तबाह कर दिया और यहाँ से सारे यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने कैपिटल ले गया। बख्त नसर ने उस टेम्पल को भी तबाह कर दिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन इन सब के 70 साल बाद ईरान के एक बहुत ही नेक बादशाह ने यहूदियों को गुलामी से निकाल कर वापस फलस्तीन में आबाद किया और उस टेम्पल को भी दोबारा बनाया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन 600 साल बाद एक बार फिर रोमन एम्पायर ने इस टेम्पल को दोबारा तबाह कर दिया और आज तक ये टेम्पल दोबारा नहीं बन सका और आज उस टेम्पल की सिर्फ एक दीवार बाकी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से यहूदी यहाँ इबादत के लिए आते हैं और ये दीवार ऐसी है जैसे मुसलमानों के लिए काबा। लेकिन अब ये क्वेश्चन है, यहूदी इतने पैसे और इतनी ताकत के बावजूद इस टेम्पल को दोबारा बना क्यों नहीं रहे? क्योंकि यहूदियों का मानना है कि बहुत जल्द इनका एक मसीहा आएगा और वो पूरे बनी इजराइल को दोबारा फलस्तीन में जमा करेगा। इवन उन 10 कबीलों को जिनमें से बहुत सारे मुसलमान हो चुके हैं, उन सारों को जेरूसलम फलस्तीन में दोबारा यूनाइट करेगा और वहाँ से फिर दोबारा एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल बनाएगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। और उस टेम्पल को तीसरी और आखिरी बार बनाएगा जो पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर जुल्करनैन ने बनवाया था। और इसीलिए आज इतने पैसे और ताकत होने के बावजूद यहूदी उस टेम्पल को दोबारा नहीं बना रहे और उस मसाया और बनी इजराइल के 10 लॉस्ट कबीलों का पिछले 2000 साल से इंतजार कर रहे हैं।